دوسری شرط ہو گئی، تیسری شرط بھی ہو گئی. آپ نے غور کیا حضور کے معنی کے لغت میں دیکھیے کیا ہے؟ بھونکنے والا کتا. بہت اچھا نام ہے نا حضور کا. تو ایسے کو اگر کتے کی بد دعا ہوئی، نام اس کی بد دعا ہے، تو کیا انسان کی بد دعا؟ جس کو جانور کی بد دعا رات آ جائے، ہائے ہائے، اس کو انسان سے کیا رشتہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اب مجمع کو روک رہا ہوں. ایک بات ہے، میں نے کہا کہ کھوجیے گا، بات کہی تھی نا، پیش کر رہا ہوں. علی کے مسئلے پر امام نے کہا کہ آج کے بعد تو، تیرے سپاہی، تیرے رشتہ دار، تیرے فلاں فلاں میرے بابا علی کو نہ تو منبر سے برا کہیں گے نہ گھروں سے برا کہیں گے. اس کا مطلب الٹیے، برائی ہوتی تھی، برا بلا کہا جاتا تھا، منبر سے علی کی توہین کی جاتی تھی، گھروں سے علی کو گالیاں دی جاتی تھیں. امام نے اس پہ بھی روکا. لیکن اب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑا غور کیا کہ علی کے لیے دو ہی قوم، علی کے لیے دو ہی قوم، ایک وہ جو علی کو پہلا مانتی ہے اور ایک وہ جو علی کو چوتھا مانتی ہے. اچھا جو پہلا مانتی ہے وہ بھی برا کہے گی؟ مان رہی تبھی تو، جس کو مان لیا اس کو برا کیوں کہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو جو پہلا قوم مانتی ہے وہ بھی برا نہیں کہتی. اچھا جو چوتھا مان رہی ہے وہ برا کیوں کہے گی؟ مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے نا. بھائی آپ انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ پہلی قوم جسے بلا فضل اسے مانتی ہے، سوال نہیں برا کہے. مسئلہ ہے ایک وہ قوم جو چوتھا مانتی ہے علی کو، تو برا مان کے تو نہیں نہ مانتی. اچھا مانا تبھی تو چوتھا مانا، کم سے کم چوتھا ہی مانا تو برا کہہ نہیں سکتی. اس لیے کہ اگر ایک کو برا کہے گی تو سب آ جائیں گے، اس لیے ڈرتے ہیں. تو اب بیچ کی یہ کون سی قوم پیدا ہو گئی؟ ہائے ہائے، اب یہ آپ کو کھوجنا ہوگا، جو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی، نہ یہ برا کہہ سکتے ہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں. تو آخر یہ کون سی قوم پیدا ہو گئی ہے جو علی کے فضائل ہضم نہیں کر پا رہی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. علی تو بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، بالکل اب شارٹ کر دیا میں نے ساری باتیں. اب صلح نامہ امام نے کہا دیکھیے کیا کمال ہے، ہمت نہیں تھی بیہودے کے پاس کے روبرو کرتا، سب کچھ خط و کتابت کے ذریعے. امام نے بھیجا اپنے 4 سپاہیوں کو تاکہ شہادت نامہ بھی ساتھ اٹیچ رہے، یہ گواہ. اور ایسے ویسے کو نہیں بھیجا تھا، اپنے قریبیوں کو. گئے پڑھوایا، ہاں سائن کرو. خیر پڑھے لکھے رہے ہوں گے تبھی تو قلم چلایا ہوگا. سائن کیا، مہر مارو. ہاں حضور نے مہر مار دیا. اب تاریخ کے جملے ہیں اور خوش ہو جائیے گا آپ. جب ادھر سے امام حسن کے سپاہی، ان سے سب کام سرکاری کام ہو گیا، چلے گئے. اب اپنے سپاہیوں پہ وہی نہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کریں تو کیا کریں. علماء بیٹھے تھے سب خاموش، کریں تو کیا کریں. اب کس پہ غصہ اتاریں حضور؟ ہائے ہائے ہائے، کون تھا بیچارے کے پاس؟ وہی جو وظیفے پہ رہتے تھے. اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ کوڑے اٹھائے اس نے بڑا ون. وہ بھی سب سوچ رہے ہوں گے چلو یہیں سزا مل گئی ہے کہ نہیں. وہ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. اب غصے میں آیا، رات بھر نہیں اس نے نیند سوئی اور یہی سوچتا رہا کہ جب تب کچھ ہو گیا تو سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جب میں اس پہ دستخط کر رہا تھا، مہر لگا رہا تھا، تو تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ ہائے ہائے، ارے کہاں مسلمان سو رہا ہے، کیوں نہیں جاگ کے میری بات سنتا؟ منع کر دینا چاہیے تھا. اب وہ لے کے چلے گئے، اب تو ہم پھنس گئے. اب ایسا پھنسے کہ یہی تحریر قیامت تک جائے گی. ہائے ہائے، جھٹلا نہیں پائیں گے. اسی بات پہ مارا. تو کریں تو کیا کریں؟ اب بہرحال اب تو چلا گیا کاغذ، سائن بھی کر دیا ہم نے، پھنس تو گئے ہیں، لیکن کل اس کو جا کے اوقات بتا دیں گے. اب دیکھیے یہی ہے قدرت کا کمال. صبح ہوئی، پہنچا امام کے پاس سپاہیوں کے ساتھ. کہا آسان خوش تو ہو؟ مولانا نے کہا میں خوش، میرا اللہ کو خوش. اچھا تم نے صلح تو کروا لی، لیکن تم یہ سوچ سکتے ہو کہ کیا میں اس پر عمل کر لوں گا؟ اللہ اکبر، آیا نا چور اصلی مقام پر. کہا امام نے کہا کہ وہ تو میں جانتا ہوں تمہاری فطرت سے، مگر میں نے حجت تمام کر لی، مجھے جو کروانا تو کر لیا میں نے، اب تمہیں جو کرنا ہو کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں
کہ تم میرے بابا کی دشمنی سے باز نہیں آؤ گے، تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے، تم کھمبا نہیں چھوڑو گے، سب پتہ ہے۔ پھر بھی کہتا اچھا چلو مان لیتے ہیں تم جو کہہ لو، لیکن تم نے جو صلح چالاکی سے کر لی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے اچھے ہو گئے۔ یہ کہہ کے کہتا ہے انا خیر منک۔ اب یہ تاریخ کے فقرے ہیں۔ حسن مان لیتا ہوں کہ تمہارے پاس فضائل ہے، مان لیتا ہوں کہ تمہارے پاس خاندان اچھا ہے، مان لیتا ہوں کہ تم لوگ اچھے ہو، مگر انا خیر منک، میں تم سے اچھا ہوں۔ اب یہ آپس روبرو گفتگو ہو رہی ہے۔ امام مسکرائے، کہا تمہیں کو حق ہے کہنے کا، میں تو کہہ بھی نہیں سکتا۔ ارے کہاں سورا مجمع، امام کی باتیں سوچیے کس انداز سے انہوں نے کہا تو تو کہہ دیا تو نے، میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ارے کہاں سو رہا ہے مجمع؟ کہا کہ کیوں تم کیوں نہیں کہہ سکتے ہو، تم کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ کہا امیر شام جنس کا مقابلہ جنس سے ہوتا ہے۔ ارے میرا مجمع اب یہ گھبرا رہا ہوگا کہ بہت گاڑھا لفظ آ گیا، بتا دوں عالم کا مقابلہ عالم سے، جاہل کا مقابلہ جاہل سے، یہ جنس کہتے ہیں۔ جنس کہتے ہیں کہ جو دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان کی لڑائی اسی وقت اچھی لگتی ہے جب دونوں برابر ہوں۔ کیا بات کہہ دیا امام نے، کہا تو تو کہہ دیا تو نے، میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جنس کا مقابلہ جن سے ہوتا ہے، برابری کا۔ کہا کیسے؟ کہا جس خدا نے، ارے کیا سوچ رہے ہیں آپ مولا کے جملے، جس خدا نے ہمیں ہر برائی سے دور رکھا۔ جملہ آخری مجمع تک امام کہتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں ہر برائی سے دور رکھا اسی خدا نے تمہیں ہر نیکی سے دور رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کی مجلس میں آج جو چھوٹا ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا چال چلی ہے وہ سب بات میں سوچا تھا کہ بیان کریں گے، لیکن بہرحال وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہے کہ گفتگو رہ جاتی ہے اور وقت بڑی تیزی سے آگے نکل جاتا ہے، لہذا مجھے اس کا بھی احساس ہے۔ کل میں نے سوچا تھا کہ کچھ قرآن سے ملائے متقیان کے فضائل بیان کروں گا تاکہ مسلمان ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ علی کے فضائل قرآن میں کہاں ہیں۔ ہماری قوم جوان ہے ماشاءاللہ، ہوشیار ہے، میں نے سوچا تھا کہ انہیں اس سوال کا بھی کچھ جواب دے لوں تاکہ اگر ایک سوال کا جواب بھی یاد رہے گا تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال کل آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور کل مجھے یاد دلا دیجیے گا تو میں ایک دو واقعہ اس کے بعد اس کی حرکتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں تاکہ پورا اس کا چہرہ کھل کے سامنے آئے، اور مسلمان جسے امیر شام کہتا ہے ہم اسے مشرکوں کا سردار کہتے ہیں، فقیر شام کہو یہ بھی اس کے لیے بہت ہے۔ بس عزیزو آپ اس کی حرکت کو سوچئے، کس نے بتا رہا ہوں کہ اس نے ہر حربہ استعمال کیا ہے آل محمد سے دشمنی کا، ہر حربہ۔ تاریخ کے فقرے ہیں کہ جب یزید کی یہ پرورش کر رہا تھا، آپ کیا سوچتے ہیں، تو یہ نس نس میں بغض آل محمد بھر رہا تھا، کہیں سے بھی ہمدردی نہ ہو ان کے گھرانے پر۔ یہ صرف معاویہ کی پرورش تھی جو یزید حسین سے کربلا میں جنگ کرنے پہ آمادہ ہوا تھا، یہ فقط پرورش تھی معاویہ کی کہ بچے کو اس نے اس طرح سے ڈھالا کہ اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ آل محمد تو دور اللہ کا بھی انکار کر بیٹھا ہے نا۔ جو شراب کے نشے میں اس نے اشعار پڑھے ہیں، کیسی یہ وحی، کیسا یہ رسول، کیسی یہ کتاب ہے کہ نہیں ہے، اس کے سارے اشعار کے ترجمے آپ نے پڑھے ہیں نا، علماء بیان کرتے ہیں یہ تو ایک کھیل تھا، کھلواڑ تھا، یہ نشے کے عالم میں بول رہا تھا۔ تو جیسا باپ کا کردار ویسا ہی بیٹے کا کردار، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ 4 ہاتھ آگے ہوا اور جو جنگ پہ آمادہ ہوا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اس دور میں لوگ سوال کوئی گڑھا ہوا پوچھنے کی ہمت سوچتے تھے کہ کیسے جائیں، اور اتنا جذبہ ہو کہ یہ پیغام بھیجا دے کہ یا تو بیعت کر لو یا سر کٹا دو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دور میں جب احترام تھا،
عزت تھی، لوگ ڈرتے تھے در آل محمد پر آتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے علم کا امتحان لے لیا جائے۔ ایک ہیبت تھی اس دروازے کی، اس گھرانے کی ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، اور اسی ماحول میں اس نے بیعت کا مطالبہ کیا امام حسین سے۔ یہ ہمت کس نے دی تھی؟ یہی کمبخت معاویہ کی دین تھی۔ یہ باپ نے سب بھرا تھا بیٹے کے دل میں، جتنی نفرت کو ڈال دو تاکہ کہیں سے ہمدردی نہ پیدا ہو۔ اور حسین دیکھ رہے تھے، یزید تو بیعت مانگ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہم جان رہے تھے کہ تو جس کا باپ ہے وہ عمل کر کے دکھائے گا، ہے نا۔ یزید کربلا کے میدان میں امام حسن کی بات کر رہا تھا، اسی کا ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے کربلا گئے تھے۔ صبح جناب عبداللہ ابن حسن جن کی عمر 9 سال تھی، صبح ان کے میں نے مصائب پڑھ دیے۔ آج یقیناً جناب قاسم کا مصائب، میں نے تاریخ کے ایک جملے پہ غور کیا تھا تو یقیناً منبر میں کھا رہا ہوں کہ کافی دن تک میں سوچ کے روتا رہا۔ اور ایک عجیب روایت ہے، ایک الگ انداز سے لکھی گئی ہے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کربلا میں سب شہید ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شہید کم زخموں سے مارا گیا۔ ظالم شہید کرنے کے بعد بھی نیزے چبھوتے تھے جسم پر، سر کاٹ کے لے کے چلے جاتے تھے، اور جسم جو رہتے تھے وہ نیزوں سے قیمے کرتے تھے، ایسے کوچتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کوئی شہید نہیں بخشا گیا، مگر 2 شہیدوں کی مظلومیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں رونے والوں، بس 2 روز اور ہے، اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ آج اس قاسم کا مصائب پڑھنا ہے۔ آپ سوچئے 7 محرم کی تاریخ ختم ہونے والی ہے، اس نونہال کا مصائب پڑھنا ہے کہ جس کے لیے بڑی روایتیں ہیں، بڑی روایتیں ہیں۔ امام حسن کا انتقال ہونے لگا تھا، بیٹے کو تعویذ باندھی تھی اور کیا کہا تھا، لال جب تمہارے چچا پہ کوئی برا وقت پڑے تو تعویذ کھول کے پڑھ لینا، ہے نا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر شہید ہو گئے، محمد شہید ہوئے، قاسم تڑپ رہے ہیں، چچا مرنے کی اجازت دے دو، امو مرنے کی اجازت دو۔ حسین نہیں میرے لال، تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ جب دیکھا کہ اجازت کا کہیں سے راستہ نہیں ہے، تعویذ کھولی اور لے جا کے چچا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حسین نے تعویذ کھولی، سلام لکھا ہوا تھا، بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے رونے لگے۔ ہائے میرے لال، کربلا میں بھائی کا یاد، تم نے بھائی کا غم تازہ کر دیا۔ کیا تحریر لکھی تھی، الگ الگ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام نے لکھا تھا میرے لال قاسم، جب حسین پہ کوئی برا وقت آئے تو جان قربان کر دینا، اگر تم نے جان قربان نہیں کیا تو روز محشر میں تم سے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا جذبہ رکھتا ہے۔ ادھر قاسم کے ہاتھوں سے ملی ہوئی بھیا کی تحریر پڑھی، حسین نے اپنے قاسم کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہا قاسم جاؤ خیموں میں پھوپھیوں سے مل لو، بہنوں سے مل لو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور در خیمہ پہ لے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ قاسم مرنے جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ قاسم قتل ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ قاسم مرنے جا رہا ہے، کہا زینب ذرا میرے قریب آؤ۔ زینب دوڑ کے قریب آئیں، کہا قاسم سے آخری ملاقات کر لو، یہ میرے بھائی کی تمنا پوری کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ زینب، قاسم کی بلائیں لے لو، سینے سے لگا لو میرے اس لال کو، یہ میرے بھیا کی نشانی ہے۔ زینب نے ایک بار قاسم کو سینے سے لگایا، ساری بیبیاں قاسم کا حصار کرتی ہیں۔ ہاں اب قاسم خیمے کے باہر آئے، بس چند جملے ہیں لیکن احساس کریے گا تو روئیے گا۔ اب علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ 2 مظلوم کربلا میں سب شہید برابر ہیں، سب شہید برابر ہیں، مگر ہاں 2 سب سے مظلوم شہید ہیں، ایک امام حسین، ایک امام حسین۔ لیکن اللہ اکبر، وہ کیوں بیان کرتے ہیں ایک امام حسین کہ جن کی لاش خیمے تک کوئی پہنچانے والا نہیں تھا۔ انہوں نے وجہ بیان کی، اللہ اکبر۔ بس عزیزو، کیسے میں جملے ادا کروں، روایتیں بہت ہیں، وقت ایک روایت بھی احساس کر کے رونے کے لیے کافی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ پورا مصائب پڑھا جائے۔
صاحبان غم بیٹھے ہوئے ہیں، آل محمد کے رونے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آل محمد پہ آنسو بہانے والے بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک روایت، اور اب سنو گے احساس کرو گے تو رو گے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ دو شہید بہت مظلوم، ایک امام حسین، مظلومیت کی وجہ یہ ہے کہ ہر شہید کا لاشا حسین تو لے آئے۔ اللہ اکبر، ارے جناب عباس کا لاشا نہیں آیا مگر علم تو لے کر حسین آئے تھے، شہادت کی خبر تو دے دی تھی بیویوں کو۔ ہر شہید کا لاشا حسین لے آئے مگر حسین کا لاشا، یہ ہے وجہ۔ ایک شہید جناب امام حسین سب سے زیادہ مظلوم، اور دوسرے مظلوم شہید کا نام جناب قاسم ہے۔ ہاں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، 13 سال کی عمر، علماء لکھتے ہیں کہ جناب قاسم کی عمر فقط 13 سال تھی جب کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ جناب قاسم کی مظلومیت کا سبب لکھے ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں۔ شیخ صدوق نے جو لکھا ہے، اللہ اکبر، ہم نے غور کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا وجہ لکھی ہے؟ ہاں ارباب اذا ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، جملہ سوچنا۔ پہلے مظلوم شہید کا نام حسین کہ جس کا لاشا خیمے تک نہیں آیا، دوسرے مظلوم شہید کا نام جناب قاسم لکھتے ہیں۔ وجہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا تو سلام عرض کیا، کسی نے کہا آقا سلام قبول ہو، کسی نے کہا بابا سلام قبول ہو، کسی نے کہا بھیا سلام قبول ہو، کسی نے کہا ماموں سلام قبول ہو، کسی نے کہا چچا سلام قبول ہو۔ ہاں ہر شہید حسین صدا سن کر، حسین آواز سن کر شہید کے قریب پہنچے، اور ہر شہید نے حسین کے زانوں پہ دم توڑا، مگر واحد قاسم ہے کہ جن کا دم حسین کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کربلا پہ بکھر گئے۔ جزاکم ربکم، اللہ اکبر۔ ہاں جوانو رویا کرو، اگر تم نہیں روگے تو کون ماتم کرے گا؟ اللہ اکبر، میرے پاس طاقت نہیں ہے، واحد جناب قاسم ہے۔ اب سنیے، جناب قاسم گرے، علامہ شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ کتنا فریاد کیا امام حسین نے۔ بھتیجا گھوڑے سے آنے لگا، ارزق شامی کو مارا تھا، اللہ اکبر، اور کس ہیلے سے جناب قاسم کو شہید کیا گیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دھوکے سے ہر شہید کو مارا ہے، کربلا میں ہر شہید کو دھوکے سے شہید کیا ہے۔ قاسم کو دھوکے سے مارا، مارنے کے بعد جب جناب قاسم زمین کربلا پہ آئے ہیں، چچا کو سلام کیا، حسین چلے، اور علماء لکھتے ہیں کہ جناب قاسم چونکہ خیمے سے دور ہو گئے تھے، اس لیے کہ حملہ کرتے کرتے فوجیں اتنی دور بھاگ گئی تھی کہ خیمے سے مقتل کا فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اے رونے والوں میں کیسے جملے ادا کروں؟ لہذا حسین کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اللہ اکبر، میں کیسے عرض کروں؟ اور حسین ادھر چلے، دیکھا کہ قاسم تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حسین نے کہا اے ظالموں، جب گھوڑوں کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہر گھوڑوں کے پیروں پہ نال باندھے جا رہے ہیں۔ حسین سمجھ گئے، اور قاسم ہیں کہ کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، چچا جلدی قریب آؤ، چچا جلدی قریب آؤ، چچا جلدی قریب آؤ۔ حسین نے کیا دیکھا؟ گھوڑوں میں نال باندھے جا رہے ہیں، آواز دی اے پسر سعد، جزاکم ربکم۔ بس عزیزو، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے، خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے۔ حسین چلے، اور اب علامہ لکھتے ہیں کہ جب دیکھا کہ گھوڑوں کے نال باندھے جا رہے ہیں، حسین دوڑنے لگے۔ شمر نے دیکھا کہ حسین دوڑ کر آ رہے ہیں، حکم دیا جتنی جلدی ہو گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ حسین نے کہا اے شمر، ارے تجھے رحم نہیں ہے، کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے درد کا پتہ چلتا۔ ارے حسین چلے، پہلا گھوڑا جب قاسم کے جسم پہ دوڑا، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ اے ظالمو، ارے میرا لال، چچا سے مل لینے دو۔ جزاکم ربکم۔ آخری فقرہ، مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری فقرہ ہے۔ حسین نے بڑی فریاد کیا، اے پسر سعد، تو گھوڑے کو روک لے،
اے پہ سرے ساتھ تو روک لے گھوڑے کو، یہ چچا بھتیجے سے آخری ملاقات تو کر لے، مگر ظالموں نے کچھ نہیں سنا۔ ہاں اب تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا حسین سے اور قاسم سے، اسی درمیان گھوڑے دوڑنے لگے۔ اے رونے والوں آواز بلند کر کے رویا کرو، بس مقتل کی روایتیں سن لے تو ہمت تمام۔ حسین بہت قریب ہو گئے تھے جناب قاسم سے، چونکہ دوڑے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، اب تاریخ کے فکر ہے کہ جیسے جیسے گھوڑے سینہ قاسم پہ دوڑتے تھے، جناب قاسم چیخ کے کہتے تھے چچا ارے گھوڑے سے بچا لو۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، خدا ان آنکھوں کی روشنی سلامت رکھے جن آنکھوں سے غم حسین میں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ بس عزیزو، حسین پہنچے جب 40 گھوڑے، ایک دو گھوڑے نہیں 40 گھوڑوں کو قاسم کی ننھی سی جان پہ دوڑایا گیا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ جب حسین قاسم کے قریب پہنچے، ارے قاسم کے قریب پہنچے تو دنیا سے قاسم سدھار چکے۔ حسین نے جلدی جلدی ٹکڑوں کو سمیٹا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ فقط گوشت کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ ارے قاسم کے ٹکڑوں کو بٹورا، علامہ لکھتے ہیں تو ان ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی چچا اے چچا، ارے زندگی میں ملاقات نہ ہوئی، ارے ٹکڑوں کو بٹورا، اب آ کے دامن میں سمیٹا۔ حسین نے رخ کیا، اے بھیا حسین کو معاف کرنا کہ بیٹے کی زندگی میں یہ ضعیف چچا اپنے بھتیجے کے قریب نہ آ سکا۔ ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے میں لے آئے۔ اے قاسم کی ماں، حسین کا سلام، لو تمہارا بیٹا کربلا میں باپ کے منت پوری کرتے ہوئے، باپ کی امیدیں پوری کرتے ہوئے، لو تمہارا لال ارے آیا۔ ادھر شہادت قاسم کی اطلاع ملی، بیویوں نے بال بکھرا دیے، ارے جنازہ خیمے کے اندر آیا۔ ارے زینب، ہائے قاسم، ہائے قاسم کی صدائیں مادر قاسم پہ لپٹ گئی۔ اے مادر قاسم، ارے بھتیجے کی لاش تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں خیمے میں آئی۔ ماتم حسین ایک منٹ ایک اعلان سے سنبھلی لو۔